غور بڑھائیں، اپنے توجہ بڑھائیں. رشتہ داری ذمہ داری کی راہ میں رکاوٹ ہے، لیکن اگر رشتہ داری ہی ذمہ داری بن جائے، سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جائیں، حسنین کو دوش پر اٹھا لے، مولا حسین کو زبان پسائے، امام حسین پشت پر آ جائیں تو سر سجدے سے نہ اٹھائیں. اگر میں اور آپ غیر خدا کے لیے سجدہ کریں تو ہماری نماز ہمارے منہ میں ماری جائے گی. یہ نبی سجدے میں ہے، حسین پشت پر ہے، اور ایک دو نہیں 70 مرتبہ تکرار کیا ہے سرکار نے ذکر سجدہ. عزیزان گرامی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، نواسا پشت پر نہیں بیٹھا، حکم شریعت پشت پر بیٹھی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا. اب یہ اس لیے سر نہیں اٹھا رہے کہ حکم الہی یہی ہے. کسی کے ایسے نواسے ہو تو لا کے دکھاؤ. کسی کے ایسی بچی ہو تو لا کے دکھاؤ، کسی کے ایسے بھائی ہو تو لا کے دکھاؤ. اب یہ بچی کی خاطر نہیں، ذمہ داری کی ادائیگی ہے. اگر آیت اللہ سیستانی مجھے رومال بھیج دیں تو شاید اس سے قیمتی رومال پہلے سے میرے پاس تھا، مگر میں اپنی ساری چیزیں دینے کو تیار ہوں، اس رومال کو کسی قیمت میں دینے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ ہدیہ جس کی طرف سے آیا ہے وہ بہت عظیم ہے. اگر آیت اللہ خامنائی کی طرف سے کوئی قلم مجھے ہدیے میں آ جائے اور اس سے مہنگے قلم میرے پاس موجود ہو، مگر میں اس قلم کو نہیں دوں گا، اس لیے کہ دینے والا بڑا ہے. جتنا بڑا دینے والا ہوتا ہے اتنا ہی ہدیہ قابل قیمت، قابل قدر، باقیمت ہوتی ہے. سیدہ کے آنے پہ نبی اس لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ بیٹی آ رہی ہے. سیدہ کے آنے پہ نبی اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے کہ بیٹی آ رہی ہے، عطائے الہی آ رہی ہے، اللہ کی عطا آ رہی ہے. قبلہ یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے. تر صلوات. ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، اپنی جگہ بٹھاتے ہیں، ادب و احترام کر کے بتا رہے ہیں. جی جس چیز کو روکا جائے نا اور حق ہو، جو چیز حق ہو اور اسے روکا جائے، تو اللہ کی سنت، رسول اللہ کی سیرت، ائمہ اہل بیت کا پیغام یہ ہے کہ اسے کثرت سے انجام دو. اب سے 3 سال پہلے اور پھر ایک دور آیا تھا 10 سال پہلے، پاکستان میں مختلف جگہوں پر علم کی توہین ہو رہی تھی اور بے ادبیاں ہو رہی تھی. 3 سال پہلے کراچی کی ایک آبادی میں کچھ علم کی توہین ہوئی، کچھ علموں کے ساتھ بے حرمتی ہوئی. تو مجھ ایک آپ کے نوکر نے ایک اپیل کی تھی کہ اب جن کے گھروں پر علم اب تک نہیں تھے اب وہ بھی لگائیں گے، اور ہو گئے بھی تھے. اور اس کے بعد پھر ایک رنگ بدلنا شروع ہو گیا تھا. ہمارے ایک سیاسی شخصیت ہیں، وہ کراچی کے محرم میں جگہ مختلف جگہوں پہ کالے اور سیاہ پرچم لگواتے تھے. ایک دفعہ روکا گیا کہ نہیں لگانے دیں گے. تو ہم نے اپیل کی تھی کہ اس شہر میں 2 لاکھ مومنین کے پاس تو گاڑیاں ہوں گی نا، تو ہر شخص اپنی گاڑی پہ علم لگا کے نکلے. اور پیچھے جائیے، کچھ مثالیں دے رہا ہوں. مسائل نہیں پڑھ رہا، اس مدعا پر دلیل دے رہا ہوں. دربار شام ہے، پوچھا یہ اسیر کون ہے؟ کہا یہ علی بن حسین ہے. تو یزید نے کہا علی بن حسین کربلا میں مارے نہیں گئے؟ تو کہا نہیں، وہ علی بن حسین کے دوسرے بیٹے تھے. کیا ان کا نام کیا تھا؟ علی بن حسین. کیا ان کا نام کیا؟ علی بن حسین. تو امام سجاد سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آپ کے بڑے بھائی، آپ کے پہلے بھائی کا نام بھی علی بن علی تھا، آپ کا نام بھی علی ہے. حضرت نے فرمایا میرا چھوٹا بھائی جسے کربلا میں مارا گیا وہ بھی علی تھا.
تو کہنے لگے حسین نے سارے بچوں کے نام علی رکھے؟ فرمایا میرے بابا فرماتے تھے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرتا تو میں 100 کے 100 بیٹوں کا نام علی رکھتا. کیوں مولا حسین کا فرمان ہے؟ اس لیے کہ حسین مولا کو پتا تھا کہ علی نام رکھنے پہ پابندی ہوگی. علی نام والے کو درباروں سے نکالا جائے گا. جج جب کسی کیس کی گواہی میں مرحلہ سماعت میں گواہوں سے گواہیاں لیتا تھا تو نام پوچھا جاتا تھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اگر کہہ دیتا تھا میرا نام علی ہے تو کہتا تھا کہ علی نام والوں سے ہم گواہی نہیں لیتے, اور اسے عدالت سے نکال دیا جاتا. مولا حسین کو پتا تھا کہ یہ ہوگا, اس لیے حسین مولا نے قاعدہ یہ دے دیا کہ جس حق بات کو روکا جائے اسے کثرت سے انجام دو. اس کا جواب یہ ہے, اس کا حل یہ ہے, اس کی حکمت یہ ہے, اس کی سیاست یہ ہے کہ وہ چیز خود بخود حل ہو جائے گی, اسے آپ کثرت سے انجام دیتے رہیں. توجہ عزیزان گرامی, جتنا اہل بیت کے فضائل کو پڑھنے اور اسے بیان کرنے کی راہ میں رکاوٹیں تاریخ میں آئی ہیں, اور آج بھی کبھی کبھی کہیں ہمیں یہ منظر نظر آ رہا ہوتا ہے, تو خدا کے واسطے یہ بحث بند کرو کہ کب تک علی علی اور کہاں تک علی علی اور ہر جگہ علی علی. اس لیے کہ یہ سیاست اور حکمت اہل بیت ہے. جتنا تم ذکر علی کرو گے اتنا ہی تم مرکز سے جڑے رہو گے. اور جتنا ہم مرکز سے جڑے رہیں گے, خبردار میرے بچے کوئی ذہن میں نہ لائے کہ میں سنی شیعہ کی بات کر رہا ہوں. میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں, میں سنی شیعہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا. جی میں خود سنی ہوں اور چاہتا ہوں کہ سنی بھی شیعہ ہو جائے. یہ بحث ختم ہو گئی. یہ اصطلاحیں 200 سال پرانی ہیں. حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ چند سال پہلے کی اصطلاحیں ہیں. یہ جو ہمارے مذہبوں کی اصطلاحیں ہیں یہ ہماری بنائی ہوئی ہیں, اللہ نے نہیں بنائی. صرف پاکستان 2 نظریوں پر نہیں بنا ہے, یہ ساری کائنات اللہ نے 2 نظریوں پہ بنائی ہے. اور اللہ نے جو ساری کائنات 2 نظریوں پر بنائی ہے ان 2 نظریوں کو بیان کرنے جا رہا ہوں. ان 2 نظریوں کو حسینیت اور یزیدیت کہا جاتا ہے. یہ ساری کائنات 2 نظریوں پر بنی ہے, جسے قرآن نے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کہا ہے, جسے قرآن نے آیات محکمات اور آیات متشابہات کہا ہے, جسے حسین مولا کی زبان میں حسینیت کہا جاتا ہے, اور جسے باطل طاقتوں کی زبان میں یزیدیت کہا جاتا ہے. مٹانے دین کو جب اہل شر نکل آئے, مٹانے دین کو جب اہل شر نکل آئے, حسین رکھ کے ہتھیلی پہ سر نکل آئے. ایسے نام ہیں, اتنے منحوس نام ہیں کہ اگر وہ نام یہاں دے دیا جائے تو پرچہ کٹ جاتا ہے. کچھ نام ایسے ہیں کہ اگر ان کو لیا جائے تو جنت کا پروانہ مل جاتا ہے. مٹانے دین کو جب اہل شر نکل آئے, حسین رکھ کے ہتھیلی پہ سر نکل آئے. علی کے لال سے بیعت, معاویہ کے پسر. آپ کا نام تو لے سکتے ہیں. علی کے لال سے بیعت, معاویہ کے پسر, میرے خیال سے چیوٹی کے پر نکلا ہے. بلند کر صلوات پڑھیں گے محمد. توجہ کر رہے ہو عزیزان گرامی؟ بہت روشن بات ہے کہ ذمہ داریوں کی ادائیگی
اور رشتہ داریوں کا پاس، یا اگر ہمیں کہیں ایک جگہ جڑا ہوا نظر آتا ہے تو وہ سرکار کی سیرت ہے، وہ سرکار کا انداز حیات ہے۔ اللہ توحید منوانا چاہتا ہے نبی کی زبان سے۔ وہ اللہ احد بھی ہے، وہ اللہ صمد بھی ہے، وہ لم یلد بھی ہے، وہ لم یولد بھی ہے، اور وہ اللہ ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے۔ کوئی نہیں ہے دنیا میں جو اس جیسا ہو۔ وہ لیسا کمثلہ شیء بھی ہے، وہ لا یدرکہ الابصار بھی ہے، وہ لن ترانی یا موسیٰ بھی ہے۔ وہ اللہ جس کے کمالات اگر بیان کرے تو علی کرے۔ میرے مولا کا پسندیدہ ترین موضوع بیان اور خطاب میں عقیدہ توحید۔ یہاں خطباء کرام تشریف فرما ہے، مجھ سے زیادہ تجربے کار لوگ بیٹھے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ موضوع ضرور ایسے رکھتے ہیں کہ جن پہ ان کا قبضہ ہوتا ہے۔ اظہر حسن زیدی صاحب مباہلہ بہت اچھا پڑھتے تھے، حافظ کفایت صاحب معراج بہت اچھی پڑھتے تھے،